بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خلاصۃ الخیر میں ہے کہ دائی علیمہ نے بیان کیا، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اونٹوں کے مقام پر تھے۔ اچانک آپ کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، دو سفید پوش آدمیوں نے میرے قریشی بھائی کو پکڑ کر زمین پر لٹا کر پیٹ پھاڑ دیا۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ ہم یہ بات سن کر فوراً ان کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ جا کر دیکھا تو آپ منہ لپیٹے کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے آپ کو چمٹا لیا اور دریافت کیا کہ کیا واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی سفید پوش آئے اور انہوں نے مجھے لٹا کر میرا پیٹ پھاڑا، پھر اس کے اندر کسی چیز کو ٹٹولا۔ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا چیز نکالی۔ حضرت شداد بن اوس کی روایت سے ابو یعلا، ابو نعیم اور ابن ابی اسحاق نے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے کہ تین آدمیوں کا ایک گروہ آیا، ان کے پاس سونے کا تاج تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھے زمین پر لٹایا اور پیٹ پھاڑ کر پھر پیٹ کے اندر کی چیزیں نکالیں، پھر ان کو برف سے دھویا اور خوب دھویا، پھر ان کو ان کی جگہ دوبارہ رکھ دیا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے میرا دل نکال کر پھاڑا اور اس کو صاف کیا۔ یہ باتیں میں دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک سیاہ بوٹی اس کے اندر سے نکال کر پھینک دی۔ پھر دائیں بائیں طرف ہاتھ گھمانے لگا، معلوم ہوتا تھا کوئی چیز تلاش کر رہا ہے۔ پھر مجھے نظر آیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جو مجسم نور ہے، اس کو دیکھنے سے نگاہ میں چکا چوندھی ہو رہی تھی۔ اس انگوٹھی سے اس نے میرے دل پر مہر لگا دی۔ مہر لگاتے ہی میرا دل نور سے بھر گیا۔ یہ نبوت و دانش کا نور تھا۔ پھر دل کو لوٹا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ میں اس مہر کی خنکی اپنے دل میں مدت تک محسوس کرتا رہا۔ پھر تیسرے شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، تم ہٹ جاؤ۔ وہ ہٹ گیا۔ تیسرے شخص نے سینے کے وسطی لکیر خطا بیض کی آغاز سے زیر ناف کے آخری حصہ تک ہاتھ پھیرا، فوراً شگاف جڑ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر سلائی کا نشان دیکھتا تھا۔ ابن اسحاق کی روایت میں آیا ہے کہ 1 سال قید پڑا۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بارش کی دعا کرنے کعبہ کے پاس پہنچے۔ کعبہ کی دیوار سے اپنی پشت لگائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا۔ فوراً ادھر ادھر سے بادل آ گیا اور موسلادھار خوب بارش ہوئی، اتنی کہ ساری وادی بہہ نکلی۔ اس واقعے کی طرف ابو طالب نے ذیل کے شعر میں اشارہ کیا ہے، ان کا رنگ گورا ہے، ان کے طفیل بارش کی دعا کی جاتی ہے، وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور رانڈوں کی عصمت بچانے والے ہیں۔ بچپن کا دور کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے، مگر جس کے کندھوں پر دو جہاں کا بوجھ پڑنے والا تھا، اس کو ابتدا سے ہی لہو و لعب سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مائی علیمہ کہتی ہیں، جب وہ کھیل کود کے قابل ہوئے تو اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے چلے تو جاتے، مگر خود کسی کھیل میں شریک نہ ہوتے، بس اپنے بھائی کو دوسرے بچوں سے کھیلتے ہوئے دیکھتے رہتے۔ کبھی کبھی اس کو بھی منع کیا کرتے اور اسے سمجھایا کرتے کہ ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔